بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ کو اڑاتی ہوں، پھر ان بادلوں کی جو بوجھ یعنی بارش کو اٹھاتے ہیں، پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے اور اعمال کی جزا و سزا ضرور ہونے والی ہے۔ قسم ہے آسمان کی جس میں فرشتوں کے چلنے کے راستے ہیں کہ تم یعنی سب لوگ قیامت کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہو۔ اس سے وہی پھرتا ہے جس کو پھرنا ہوتا ہے۔ غارت ہو جائیں بے سند باتیں کرنے والے جو کہ جہالت میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ روز جزا کب ہوگا۔ جس دن وہ لوگ آگ پر رکھے جائیں گے، کہا جائے گا اپنی اس سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کے رب نے ان کو جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو وہ لوگ اس کے قبل دنیا میں نیکوکار تھے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں سوالی اور غیر سوالی کا حق تھا، اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود مختاری اور خود تمہاری ذات میں بھی، اور کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا تمہارا رزق جو تم سے قیامت کے متعلق وعدہ کیا جاتا ہے، اس سب کا معین وقت آسمان میں ہے۔ تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ وہ برحق ہے جیسا تم باتیں کر رہے ہو۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پہنچی ہے؟ اور یہ قصہ اس وقت میں تھا جب کہ وہ مہمان ان کے پاس آئے، پھر ان کو سلام کیا۔ ابراہیم نے بھی جواب میں کہا سلام، اور کہنے لگے کہ انجان لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک فربا بچڑا تلا ہوا لائے اور اس کو ان کے پاس یعنی سامنے لا کر رکھا۔ کہنے لگے آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ تو ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے کہا تم ڈرو مت۔ ان کو ایک فرزند کی بشارت دی جو بڑا عالم ہوگا۔ اتنے میں ان کی بیوی بولتی آئیں، پھر ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کہ اول تو بڑھیا پھر بانجھ۔ فرشتے کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا حکمت والا جاننے والا ہے۔ ابراہیم کہنے لگے کہ اچھا تو یہ بتلاؤ کہ تم کو بڑی مہم کیا درپیش ہے اے فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر کنگر کے پتھر برسائیں جن پر آپ کے رب کے پاس یعنی عالم غیب میں خاص نشانیاں بھی ہیں۔ حد سے گزرنے والوں کے لیے ہم نے جتنے ایماندار تھے وہاں سے نکال کر علیحدہ کر دیا، سو بجز مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر مسلمانوں کا ہم نے نہیں پایا، اور ہم نے اس واقعہ میں ہمیشہ کے واسطے ایسے لوگوں کے لیے ایک عبرت رہنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ کے قصہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل یعنی معجزہ دے کر بھیجا، سو اس نے اپنے ارکان سلطنت کے سرتابی کی اور کہنے لگا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون، سو ہم نے اس کو اور ان کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا یعنی غرق کر دیا۔ اس نے کام ہی ملامت کا کیا تھا۔ اور عاد کے قصہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی جس چیز پر گزرتی تھی یعنی ان اشیاء میں سے کہ جن کے ہلاک کا حکم تھا، اس کو ایسا کر چھوڑتی تھی جیسے کوئی چیز گل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اور سمود کے قصہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ان سے کہا گیا اور تھوڑے دنوں چین کر لو، سو اس ڈرانے پر بھی ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو عذاب نے آ لیا اور وہ اس عذاب کے آثار کو دیکھ رہے تھے، سو نہ تو کھڑے ہی ہو سکے اور نہ ہم سے بدلہ لے سکے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کا یہی حال ہو چکا تھا یعنی اس سبب سے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ ہم نے آسمانوں کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم وسیع القدرت ہیں، اور ہم نے زمین کو فرش کے طور پر بنایا، سو ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو دو قسم بنایا تاکہ تم ان مصنوعات سے توحید کو سمجھو۔ تو تم اللہ ہی کی توحید کی طرف دوڑو، میں تمہارے سمجھانے کے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہو کر آیا ہوں، اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود مت قرار دو، میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو کافر لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہ کہا ہو۔ کیا اس بات کی
ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آتے ہیں، بلکہ وجہ اس اجماع کی یہ ہوئی کہ یہ سب کے سب سرکش لوگ ہیں، سو آپ ان کو طرف التفات نہ کیجیے کیونکہ آپ پر کسی طرح کا الزام نہیں، اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان لانے والوں کو بھی نفع دے گا، اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کیا کریں، میں ان سے مخلوق کے رزق رسانے کی درخواست نہیں کرتا اور نہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلایا کریں، اللہ خود ہی سب رزق پہنچانے والا ہے، قوت والا، نہایت قوت والا ہے۔ تو ان ظالموں کے لیے سزا کی بھی باری علم الہی میں مقرر ہے، جیسے ان کے گزشتہ ہم مشربوں کی باری مقرر تھی، سو مجھ سے عذاب جلدی طلب نہ کریں، غرض ان کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔